آج کی اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے صحیح جو کتاب و سنت کے معالجین ہیں ان کے اور جو شیاطین کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یعنی جادوگر، ان کے درمیان فرق بیان کیا جائے گا، کیونکہ عام عوام وہ اپنی طرف سے جاتے کسی ایسے آدمی کے پاس ہیں جو کتاب و سنت کے ذریعے علاج کرتا ہے، لیکن ان بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کتاب و سنت کے ذریعے علاج نہیں کرتا، بلکہ یہ تو شیاطین کے ساتھ مل کر، جنات کے ساتھ مل کر مزید بیمار کرتا ہے، کیونکہ جنات کے ساتھ مل کر علاج وہ علاج نہیں ہے بلکہ بیماری کو مزید بڑھانا ہے۔ وہ جنات کو چیزیں پیش کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کالا بکرا، کالی سری، کالی مرغی، یہ کالی ہی چیزیں کیوں منگواتا ہے؟ اور بعض دفعہ کہتا ہے ذبح نہیں کرنی، میں خود ذبح کروں گا، اور اگر ذبح کرنی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی، کیونکہ اگر بسم اللہ پڑھ دی جائے پھر جنات کے لیے کھانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ان سے بچاؤ انتہائی ضروری ہے۔ ان کی کچھ علامات جو جنات کے ساتھ مل کر مزید لوگوں کو بیمار کرتے ہیں، ان کی علامات بیان کی جائیں گی۔ یہ علامات عالم عرب کے عظیم اس فن کے ماہر وحید بن عبد السلام بالی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی کتب میں یہ علامات درج کی ہیں، یہ ان کی کتب سے ہی بیان کی جائیں گی۔ وہ سب سے پہلی علامت یہ لکھتے ہیں کہ علاج کا دعویٰ کرنے والا بندے کا نام پوچھے اور اس کی والدہ کا نام پوچھے۔ یہ والدہ کا نام کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جنات کو بتاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے معلومات حاصل کرتے ہیں، اس لیے والدہ کا نام بتانا پڑتا ہے۔ اگر آپ غلط بتا دیں پھر اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے شریر لوگوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کوئی جانور طلب کرتا ہے اور اس جانور کو بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرتا ہے، اور اس کا گوشت مریض کے جسم پر ملتا ہے اور کہتا ہے یہ گوشت اب کسی غیر آباد جگہ پر پھینکا ہو۔ جادوگر کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ لگا ہوا کوئی کپڑا مانگتا ہے، اس کی ٹوپی مانگ لیتا ہے، کپڑا مانگ لیتا ہے، اس کا لباس مانگ سکتا ہے، یعنی جسم کے ساتھ لگی ہوئی کوئی چیز۔ جو مریض اپنی کوئی اس طرح کی چیز اس جادوگر کو دے دیتا ہے پھر سمجھ لے وہ ہمیشہ کے لیے بیمار ہو گیا۔ ابھی ایک مریض جو آج کل بھی ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ کافی ٹائم تک اپنے لباس میں سے کچھ چیزیں ان لوگوں کو دیتا رہا، اس کا علاج باقی لوگوں کی بنسبت لمبا ہو رہا ہے، اس کا سبب یہی ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ جادوگر کوئی منتر پڑھتا ہے، طلسم پڑھتا ہے، وہ آیت نہیں پڑھتا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں سے کوئی حدیث نہیں پڑھتا، بلکہ کوئی بھی منتر پڑھ لیتا ہے، اور وہ منتر عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ہوتا ہے۔ اور اس کی پانچویں علامت کہہ لیجئے، یہ چوتھی کے ساتھ متعلق مان لیجئے کہ جو منتر وہ پڑھتا ہے وہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا، عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہوتا۔ ایسے آدمی کی چھٹی علامت یہ ہے کہ وہ کاغذ پر چکور سے ڈبے بنا کر دیتا ہے، ان میں گنتی کے حروف لکھے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آنے والی ہوتی، اور بعض لوگ قرآن مجید کو نمبروں میں لکھ دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بہت مشہور ہے 786۔
اب قرآن مجید کو، اس کے حروف کو جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو کسی حروف میں منتقل کرنا، پھر سمجھنا یہ وہی ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر مذکور ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ لوگ اصل کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے تھے۔ پھر 786 کو بسم اللہ سمجھنا، یہ کچھ گنتی کے حروف کو قرآن مجید سمجھنا، یہ اسی حکم میں ہے۔ اور بعض یہی کاغذ جو لپیٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو کھولنا نہیں، کھولو گے تو نقصان ہو جائے گا، اور اگر کھولنے کا نہ بھی کہے، وہ کہے یہ گلے میں لٹکا لو، جسم کسی حصے پر باندھ لو تعویذ کے طور پر، تو یہ بھی ایک بہت بڑی اس کی علامت ہے۔ 7ویں علامت یہ ہے کہ وہ جادوگر مریض سے کہے آپ نے کچھ مقررہ وقت کے لیے کوئی مدت بتائے کسی ایسے کمرے میں بیٹھ جانا ہے جہاں لوگوں سے اب الگ ہو جائے اور وہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو۔ اگر یہ کہتا ہے تو یقین کر لیجئے یہ آدمی بھی جادوگر ہے۔